انڈیا کے اندر کافی ٹائم سے ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس بھی ہسٹوریکل یا خوبصورت عمارت کو دیکھا جاتا ہے جس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لنک بنتا ہو تو اس کو آر ایس ایس اور بی جے پی کے انتہا پسند جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی جانب سے ہندوازم سے جوڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس سلسلے میں صرف بابری مسجد کا نام سنا ہوگا، کیونکہ اس کیس میں انڈین جوڈیشل سسٹم تک ایکسپوز ہو گیا تھا کہ جب بابری مسجد کی زمین کی ملکیت کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر یعنی بلیف کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جس کی مثال دنیا بھر کے جوڈیشل سسٹم میں نہیں ملتی۔ یعنی کیس یہ تھا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا نہیں، لیکن اس کیس کو موڑا گیا اس طرف کہ لوگوں کا یہ فیتھ ہے کہ رام جی یہاں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے یہاں پر مندر بنا دیا جائے۔ حالانکہ نہ تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جو کہ رام صاحب نے خود لکھی ہو، نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس طرح واقعی میں کوئی پرسنالٹی تھی بھی۔ کوئی ہندو گروپ رام جی کو 90 لاکھ سال پہلے کی شخصیت بتاتا ہے تو کوئی 9 لاکھ سال پہلے کی شخصیت بتاتا ہے تو کوئی 9000 سال پہلے کی شخصیت بتاتا ہے۔ کوئی ہندو گروپ کہتا ہے کہ رام صاحب نیپال میں پیدا ہوئے تو کوئی کہتا ہے ایودھیا میں پیدا ہوئے تو کوئی کہتا ہے کہ کوشلیہ پورم میں پیدا ہوئے جو کہ پنجاب میں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی ایسی مسلم عمارتیں ہیں جن کے بارے میں انتہا پسند ہندو جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے انڈیا کے اندر کہ یہ بھی ہمارے علاقے ہیں اور ہم یہ واپس لیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈین رولنگ پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس کے کئی انتہا پسند ہندو لیڈر مکہ مکرمہ اور اس کے اندر جو کعبۃ اللہ شریف موجود ہے اس پر بھی نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، اور ان حضرات کا کہنا ہے کہ مکہ اصل میں مکلیشور ہے۔ اور اسی سلسلے میں بی جے پی کے ہندو انتہا پسند رہنما سبرامنیم سوامی جی کا یہ بھی ٹویٹ ذرا ملاحظہ فرمایا، جس میں انہوں نے او آئی سی کو دھمکی دیتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ I am happy that OIC has issued a statement that Babri Masjid should be rebuilt on Ram Janam Bhoomi. If the OIC does not disown this statement, then Hindu can reclaim Kaaba as Shivling. اب یہ حال ہے، یعنی جب او آئی سی نے مذمت کی تھی کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا جائے تو اس میں انہوں نے او آئی سی کو تھریٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہم بھی کہیں گے کہ کعبہ کی جگہ پر ٹیمپل ہونا چاہیے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرات جن کا ماننا ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، تو ان کی رولنگ پارٹی کے حضرات کی ذہنی دیوالیہ پن کا آپ ذرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح کے ان کے خیالات ہیں۔ سوامی صاحب اکیلے ایسے بندے نہیں ہیں، جنرلی آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو رہنما ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کا پروف وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے جن کو باہر نکالا گیا تھا۔ اب جب 360 بت تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیمپل تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، ایسے ہی آدھی نالج زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس سے کہ آپ کو بالکل بھی نالج نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس کسی میٹر کی آدھی نالج ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل ان حضرات کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، بس کہیں سے فتح مکہ کی آدھی ادھوری بات سن لی اور چل دیے نیریٹو بلڈ کرنے اسلام کے خلاف۔ فتح مکہ سے کعبے کی تاریخ شروع نہیں ہوتی، اور نہ ہی کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور نہ ہی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق اسلام کی شروعات دنیا کے پہلے انسان سے ہوئی تھی، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور وہ اسلام کے پہلے نبی بھی تھے۔ اور اسلام کی ٹیچنگز کی جو کمپلیشن ہوتی ہے، یعنی جو اختتام ہوتا ہے ٹیچنگز کا، یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو لمبا ایک سلسلہ تھا پیغمبروں کا، اسی سلسلے میں ایک پیغمبر بھی آئے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، اور اس کی تعمیر انہوں نے ایز اے ماسک کی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور اس پیغمبر کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے مسجد تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنائی تھی، اور یہ شہر مکہ بھی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ نے آباد کیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹوں کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد یہاں پر زمزم کا چشمہ بھی نکلا تھا، جس پر پھر یہاں پر مختلف قبائل آہستہ آہستہ آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ اور اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کے علاوہ جیوز اور کرسچنز کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے۔
جیسا کہ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کتاب جینیسس کے باب نمبر 21 میں آیات نمبر 14 سے 21 تک ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم اپنی بیٹی اور بیوی کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر وہاں چشمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا عہد نامہ قدیم کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ ابراہیم صبح سویرے اٹھے، انہوں نے روٹی اور پانی کی مشک ہاجرہ کے کندھوں پر رکھ کر اس لڑکے کے ساتھ گھر سے دور بھیج دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیر سبا کے ریگستان میں ادھر ادھر پھرنے لگیں، پھر پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ لڑکے کو کسی جھاڑی کے نیچے چھوڑ کر کوئی 300 فٹ دور بیٹھ گئیں، کیونکہ انہوں نے دل میں کہا میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگیں، لیکن اللہ نے بیٹے کی روتے ہوئی آواز سن لی۔ اللہ کے فرشتے نے آسمان پر سے پکار کر ہاجرہ سے بات کی، ہاجرہ کیا بات ہے؟ مت ڈر، کیونکہ اللہ نے لڑکے کا جو وہاں پڑا ہے رونا سن لیا ہے۔ اٹھ، لڑکے کو اٹھا، اس کے ہاتھ تھام لے، کیونکہ اس سے میں ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر اللہ نے ہاجرہ کی آنکھیں کھول لیں اور اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ وہ وہاں گئی اور مشک کو پانی سے بھر کر لڑکے کو پلا دیا۔ اب یہاں پر جس لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کی نسل سے ایک عظیم قوم بنے گی، وہ عرب ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس کنویں کی بات کی جا رہی ہے وہ زمزم کا کنواں ہے۔ تو یہ جو تاریخی شواہد ہیں یہ صرف اسلام ہی نہیں، کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ دونوں ریلیجن میں سیم بات ملتی ہے جو کہ مسلمان کلیم کرتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر جان بوجھ کر مسلم ریفرنس اس لیے نہیں دیا قرآن سے کیونکہ RSS اور BJP کے جو حضرات ہیں اور ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ مکہ کا ذکر ہمیں صرف اسلام میں ہی نہیں ملتا، کرسچینٹی کے لٹریچر میں بھی ملتا ہے، اور عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کتاب سام میں اس کا جو باب نمبر 84 ہے، اس کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کچھ یوں اس میں کہا گیا ہے کہ blessed are those who dwell in your home, they are ever praising you, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage as they pass through the valley of Baca۔ اب ذرا یہ لفظ نوٹ کریں، ویلی آف بکا، اور مکہ مکرمہ کو مکلیشور کہنے والے یہ جو سو کولڈ انٹلیکچوئل ہیں RSS کے، ان حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے علاوہ قرآن پاک میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں مکہ مکرمہ کو بکہ سے ہی مینشن کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یعنی بے شک سب سے پہلا گھر جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو کہ بکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ اب مکہ سے مکلیشور کی دور کی کوڑی لانے والے حضرات یہ جو RSS کے ہیں، یہ ذرا بکہ سے کسی ہندو مندر کا نام ذرا سرچ کریں اور اس کی بھی کوئی نئی تھیوری بنا لیں۔ اور سوامی جی اور RSS کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حال ہی میں یہ جو ٹرمپ نے ابراہمک اکارڈ سائن کروایا ہے عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان، اس کو ابراہمک اکارڈ اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ عرب ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جنہیں وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، جیسا کہ بائبل میں بھی ذکر ہے اس کا، جن سے وہاں ان کی نسل آباد ہوئی جن کو آج ہم عرب کہتے ہیں۔ اور یہودی یا اسرائیلی جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ دونوں ہسٹوریکلی ایک لنک رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کزن اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ دونوں قومیں مونوتھیسٹ تھی۔ یہودی جو ہیں وہ اسٹرانگلی مونوتھیسٹ ہیں اور وہ بت پرستی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب بھی آج ناپسند کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کچھ ایسے گمراہ ہوئے کہ ارد گرد کے جو پگن قومیں تھیں، بت پرست تھے، ان کے اثر کے نیچے پھر یہ بھی بت پرست ہو گئے، اور وہ مسجد جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے بنائی تھی جسے ہم آج کعبہ کہتے ہیں، وہ مندر میں کنورٹ ہو گئی تھی، جس کو پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل حالت میں بحال کیا تھا، یعنی مسجد میں اس کو کنورٹ کیا تھا دوبارہ، اور ساتھ ہی مکہ کی مائنورٹیز کے ساتھ یہ بھی ایکارڈ کر دیا تھا کہ ان کی پروٹیکشن مسلمان فوجوں کی ذمہ واری ہے۔
تو یہ ہے وہ تاریخ جس کو بڑی کم عقلی اور جہالت کے ساتھ توڑ مروڑ کر انڈیا کے اندر پروپیگنڈا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے کہ مکہ جو تھا وہ کبھی مندر تھا۔ اسی طرح کا دعویٰ تاج محل کے لیے بھی آپ کو ملے گا، اور اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ تاج محل کو کیوں مندر کہا جاتا ہے۔